نے ہاتھ کھڑے کر دیے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار، اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر میرے قوم کے لوگوں میں سے کسی کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، حضرت نوح علیہ السلام نے درخواست پیش کر دی، اے میرے پروردگار، اگر آپ نے ان لوگوں کو زمین پر چلتے پھرتے چھوڑ دیا، اگر آپ نے اپنا عذاب ان پر نازل نہ کیا، یضلوا عبادک، تو یہ لوگ آپ کے بندوں کو، آپ کے نیک لوگوں کو، آپ پر ایمان لانے والوں کو، آپ کی توحید پر ایمان لانے والوں کو، میری نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اے میرے پروردگار، اس لیے بھی ان کو نہ چھوڑنا کہ ان کی اولاد ایمان لے کر آئے گی، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ان کی اولاد ایمان لے کر آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے میرے پروردگار، مجھے معلوم ہے جس طرح یہ ایمان لے کر نہیں آئے، جس طرح انہوں نے آپ کی وحدانیت کو نہیں مانا، میری رسالت کو نہیں مانا، میری نبوت پر ایمان لے کر نہیں آئے، اسی طرح ان کی اولاد بھی مومن نہیں بنے گی۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے بد دعا کی، پھر اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے اور اپنے والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب فرمائی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی کہ یا اللہ کسی کو بھی نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے، 950 سال تک اس کو سمجھایا، لیکن میری قوم کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، اب یہ میری قوم میری کوئی بات بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اے میرے پروردگار اب ان پر اپنا عذاب نازل کر دے، اپنے عذاب کو ان پر مسلط فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے میرے نوح، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اب سبب کی ضرورت ہے، سبب اختیار کرتے ہوئے کشتی کو بنانا شروع کریں، کیونکہ پانی کا طوفان بھیجنا ہے، اس پانی کے طوفان کے اندر جس طرح کافروں کو تباہ اور برباد کرنا ہے، اسی طرح ایمان والوں کو بچانا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، ہمارے سامنے ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے ذریعہ جیسے جیسے ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں، ویسے ویسے آپ یہ کشتی تیار کرتے چلے جائیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو پروردگار عالم حضرت نوح علیہ السلام کو بتاتے چلے گئے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، حکم کے مطابق کشتی کو تیار کرتے چلے گئے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ اور برباد کر کے رہے گا، ان ظالموں کو ختم کر کے رہے گا، ان ظالموں کو طوفان کے اندر غرق کر کے رہے گا۔ اے نوح،
جب میں ان پر عذاب کو مسلط کروں، جب میں ان کو غرق کر رہا ہوں گا، خیال کرنا ان کی سفارش بالکل نہ کرنا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کی بد دعا کو قبول کر لیا، اب ہم نے ان کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کرنا ہے، تباہ اور برباد کرنا ہے۔ جب ان پر عذاب کو مسلط کیا جائے ان کے بارے میں سفارش بالکل نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے پروردگار ضرور میں سفارش نہیں کروں گا، میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ جب اللہ تعالی نے طوفان کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تنور کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جائے۔ جب پانی نکلنا شروع ہو جائے تو یقین کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آغاز ہو چکا۔ جیسے ہی پانی تنور سے نکلنا شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے فرمایا نوح علیہ السلام کو تمام ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو بلایا اور کشتی کے اندر سوار کر لیا۔ پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی اونچائی کو جا رہی ہے، پانی اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی میں سوار ہونے کو تیار نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی ارکب معنا، اے ہمارے پیارے بیٹے، پیارے بچے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ جو سامنے پہاڑ کھڑا ہے نا، اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے اس طوفان سے، اس پانی سے، اس عذاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، آج کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہے تو وہ بچا سکتا ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ پکا کافر ہے، پکا مشرک ہے، اپنے باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، میرے نبی اور پیغمبر کی بات ماننے کو تیار نہیں، بلکہ سامنے باتیں کر رہا ہے میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے اللہ کے عذاب سے، پانی کے طوفان سے بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موج کو بھیجا، جس موج نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا میرا بیٹا پانی کے اندر غوطے کھا رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، میرا بیٹا، میرا صاحبزادہ پانی کے اندر ہلاک ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام والد تھے، والد کی محبت نے جوش مارا، فوراً پکار اٹھے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارتے ہوئے کہا
فقال رب ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے ایمان والوں کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی کشتی کے اندر سوار کر لینا۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو میں بچا لوں گا۔ اے میرے پروردگار یہ میرا سگا بیٹا ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے۔ اے میرے پروردگار اپنے وعدے کے مطابق اس میرے بیٹے کو بچا لے، میرے اہل کو بچا لے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار تیرا وعدہ حق اور سچا ہے، تو سچے وعدے کرتا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، دنیا کے تمام بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، تمام حکمرانوں سے بڑا حکمران ہے۔ اے میرے پروردگار میرے بیٹے کو تو بچا سکتا ہے اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے، اپنی نصرت سے۔ میرے پروردگار میرے پیارے بیٹے کو بچا لے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نوح، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ کافروں میں سے ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا انہ عمل غیر صالح، کیونکہ تیرے بیٹے کے اعمال درست نہیں ہیں، صحیح اعمال نہیں ہیں، نیک اعمال نہیں ہیں۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے لاڈ کرنے لگے اے میرے پروردگار میرے بیٹے کو بچا لے، میرے پیارے بچے کو بچا لے، بار بار کہنے لگے اور یہ بات پکار کر کہنے لگے اے میرے پروردگار تیرا وعدہ حق اور سچا ہے، اپنا وعدہ پورا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو اس طوفان سے، اس عذاب سے بچا لوں گا، اور میں نے بچا لیا ہے، لیکن یہ تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اگر یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے ہوتا اپنے وعدے کے مطابق ضرور بچا لیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام بار بار اصرار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جھڑکی دے کر فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے نوح جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے اس کے بارے میں سوال بھی مت کرو۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اللہ تعالیٰ نے جھڑکی دیتے ہوئے فرمایا اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اس لاڈ اور پیار کو چھوڑ دے، میں پروردگار کا حکم ہے، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کو میں نہیں بچا سکتا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اے میرے پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تجھ سے لاڈ کرنے لگا، میں اصرار کرنے لگا، اے میرے پروردگار تیرے فرمان کو میں نے سنا اور میں سمجھ گیا، اے میرے پروردگار میں معافی مانگتا ہوں، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے بچا لے کہ کہیں میں نادانوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار اگر تو مجھے نہ بخشتا، اگر تو مجھ پر رحم نہ کرتا، تو نے مجھ پر رحم کیا اور نبی بنا دیا، تو نے مجھ پر رحم کیا مجھے رسالت عطا کر دی، تو نے مجھ پر رحم کیا مجھے بھی اور ایمان والوں کو بھی اس طوفان سے، اپنے عذاب سے، اپنی پکڑ سے بچا لیا۔
قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، جب اترنے کا وقت آیا، یہ کشتی چلتی رہی، کافی عرصہ تک پانی کے اندر رہی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کے ایمان والوں کو اس طوفان سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا تھا اے نوح، اپنے ساتھ جانوروں میں سے ہر قسم کے جانور کے 2 جوڑے اس کشتی کے اندر سوار کر، وہ بھی سوار کر لیے گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی نسل کو بڑھانے کے لیے جانوروں کو بھی بچا لیا اور ایمان والوں کو بھی بچا لیا۔ تو یہ کشتی چلتی رہی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں تقریباً 6 ماہ تک یہ طوفان باقی رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا ابلعی ماءک، اس پانی کو نگل جا۔ زمین نے پانی کو نگل لیا، پانی ختم ہوا، اور یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، اس اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے درخواست پیش کیا ہے، میرے پروردگار میرے بیٹے کو عذاب سے بچا لے، طوفان سے بچا لے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا وعدہ فرمایا، کیسے وعدہ فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، جب ہمارا عذاب کا آغاز ہو تو اس وقت تنور کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ قُلْ احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرے عذاب کا آغاز ہو، طوفان کا آغاز ہو، پانی کے نکلنے کا آغاز ہو، جب آپ دیکھیں تنور کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہوا تو یقین کر لینا تو اس وقت میرے عذاب اور طوفان کا آغاز ہو جائے گا۔ اپنے اہل کو اور ایمان والوں کو کشتی کے اندر سوار کر لینا۔ لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من سبق علیہ القول، آپ کے اہل کو بچا لوں گا، کشتی میں سوار کر لینا، لیکن مگر وہ جس پر ہمارا قول سبقت کر گیا، یعنی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم پہلے فیصلہ کر چکے، آپ کے اہل میں سے وہ نہیں بچ سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو سمجھا میری بیوی کافرہ ہے، مشرکہ ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نہیں بچائے گا طوفان سے، یہ کشتی میں سوار نہیں ہو سکے گی۔ بیٹے کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذہن میں بھی بات نہیں آئی، بیٹے کی محبت تھی، بیٹے کا پیار تھا، بیٹے سے پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے بیٹے والی بات ذہن میں نہیں۔ جب اچانک بیٹے نے کہا کہ میں سوار نہیں ہوتا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یاسمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے اللہ کے عذاب سے اور طوفان سے اور پانی سے بچا لے گا، کہ اچانک بیٹے نے انکار کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں بات آئی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنے اہل کو کشتی میں سوار کر لینا، یعنی اللہ نے فرمایا تھا میں تیرے اہل کو بچا لوں گا۔ الا من سبق علیہ القول والی بات حضرت نوح علیہ السلام کو بھول گئی۔ اگر یاد تھی تو اس کے بارے میں صرف اتنا سمجھتے تھے کہ اس سے مراد صرف میری بیوی ہے،
بیوی کافرہ ہے، وہ نہیں بچ سکے گی اللہ کے عذاب سے۔ بیٹے کے بارے میں تو خیال میں بھی نہیں تھا کہ اچانک جب بیٹے نے انکار کیا کشتی میں سوار ہونے سے اور موج نے بیٹے کو غرق کیا، پدری محبت نے جوش مارا، باپ کی محبت نے جوش مارا، فوراً پکار اٹھایا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ حق اور سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، میں نے یہ وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو بچا لوں گا، لیکن یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال درست نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی تو حضرت نوح علیہ السلام بار بار اصرار کرنے لگے، اپنا وعدہ پورا کرو، آپ کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو جھڑکی دے، اے نوح، خیال کر کے بات کرو، جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے آپ مجھ سے سوال نہ کریں اس کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان ہے، یہ طوفان نوح عام تھا یا خاص؟ ساری دنیا پر طوفان آیا یا صرف حضرت نوح علیہ السلام کے خاص علاقے پر آیا؟ اس بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو پانی کا طوفان آیا یہ پوری دنیا میں آیا، اور اس کی علامات یہ بھی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاقے سے دور دور علاقوں میں جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کئی پہاڑوں کے اوپر ایسے جانوروں کے اجزاء ملے اور ہڈیاں ملی جو جانور صرف اور صرف سمندر کے اندر، پانی کے اندر رہتے، پانی والے جانوروں کے ہڈیاں اور ان کے اجزاء اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ملنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے علاقے میں یہ طوفان نہیں آیا بلکہ پوری دنیا میں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں پر، سمندروں میں اور دریاؤں میں اور پانی کے اندر رہنے والے جانوروں کی ہڈیاں ملی، اور یہ علاقے اور یہ پہاڑ حضرت نوح علیہ السلام کے علاقے سے کوسوں دور ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے پوری دنیا میں طوفان آیا۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ طوفان صرف اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کے علاقے میں آیا۔ پھر آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت آبادی مختصر تھی، ساری کی ساری دنیا کی آبادی صرف اسی علاقے کے اندر تھی، اور ساری دنیا کی آبادی صرف اتنا ہی تھی، اور ان میں سے اکثر لوگ کافر اور مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت کو قبول نہ کیا، ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے، طوفان کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ طوفان صرف حضرت نوح علیہ السلام کے علاقے میں آیا، جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو علاقہ ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے، دریائے دجلہ دریائے فرات کے درمیان دیار بکر سے لے کر بغداد تک جو علاقہ ہے، یہ سارا علاقہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ صرف انہی علاقے میں، صرف اسی علاقے کے اندر، انہی جگہوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کو بھیجا۔ یہ ایک جزیرہ نما علاقہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طوفان کو بھیج کر ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے کی جو پیمائش ہے 1,40,000 کلومیٹر مربع ہے۔ 1,40,000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ صرف اسی علاقے میں طوفان آیا اور ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا کنعان، جو طوفان کے اندر غرق ہو گیا،
کیا یہ بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا یا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے پہلے شوہر سے تھا یا ربیب تھا؟ بعض علماء کرام فرماتے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ نبی اللہ کا پیغمبر بیٹا کافر اور مشرک ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا نہیں تھا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے پہلے شوہر سے تھا۔ لیکن صحیح مذہب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کے بارے میں فرمایا یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے اور اس کو حقیقت پر رکھا جائے، بہتر یہی ہے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ نبوت کے اور رسالت کے شان کے خلاف ہے، تو علماء کرام نے فرمایا، اکثر علماء کرام نے فرمایا یہ نبوت اور شان کے خلاف نہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر اور مشرک تھے اور ان کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اور پیغمبر ہیں، باپ کا کافر اور مشرک ہونا نبوت اور رسالت کے شان کے خلاف نہیں ہے، پیغمبری کے شان کے خلاف نہیں ہے، تو بیٹے کا کافر اور مشرک ہونا نبی کی شان کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے یہی حقیقت ہے اور یہی صحیح قول ہے کہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا۔ تو بہرحال جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور باقی حالات حاضرہ پر ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی تھی۔ اس بیان کے شروع میں ہم نے بتایا کہ حالات حاضرہ پر بھی گفتگو کریں گے۔ امریکہ نے جو اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستانی ٹائم کے مطابق، امریکی ٹائم کے مطابق منگل شام کو 8 بجے اور پاکستانی ٹائم کے مطابق بدھ صبح کو 5 بجے امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ ہو جائے گا۔ اس وقت ایران امریکہ کے نشانے پر ہے اور امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہم اس قول کو پورا کر کے رہیں گے۔ اب جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، کچھ ہی دیر میں شاید خبر آ جائے گی یا خبر آ چکی ہوگی میڈیا پر کہ کیا امریکہ نے حملہ کیا یا نہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے۔ لیکن پاکستان کی یہی کوشش رہی ہے، بھرپور کوشش کی پاکستان نے ثالثی کرنے کی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے یہ جنگ رک جائے، یہ جنگ نہ ہو، کیونکہ اس جنگ سے بہت سے ملکوں کو نقصان ہوگا، بہت سے ممالک متاثر ہوں گے۔ اور پورے یورپ کی بھی خواہش یہی ہے اور اکثر امریکی عوام کی بھی خواہش یہی ہے کہ یہ حملہ نہ کیا جائے، جنگ کو روک دیا جائے۔ ایران جنگ سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہا؟ ایران جنگ کو ختم کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی چاہت یہ ہے کہ عارضی طور پر جنگ بندی کی جائے اور ایران عارضی طور پر جنگ بندی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ کہ عارضی طور پر جب جنگ بندی کی جائے گی، اس کا نتیجہ ایران پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اسرائیل حماس کے حملے زد میں آیا تھا، تو اس وقت ترکی درمیان میں آ گیا، مصر درمیان میں آ گیا، امریکہ آ گیا اور انہوں نے آ کر کہا ہم ضمانت دیتے ہیں کہ اسرائیل تم پر حملہ نہیں کرے گا جب تک تمہاری طرف سے جنگ بندی رہے گی، ان کی طرف سے بھی جنگ بندی رہے گی۔ عارضی طور پر جنگ بندی پر معاہدہ کیا گیا، حماس نے اس معاہدہ پر عمل کیا لیکن اسرائیل نے عمل نہیں کیا۔ کچھ ہی دنوں میں اسرائیل نے حملہ کر کے
800 فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور تقریباً 2000 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ کافروں کی عادت یہی ہے کہ جب دیکھتے ہیں ہم مرتے ہیں، ہماری خیر نہیں، یہ مسلمان ہماری جان لیتے ہیں، تو فوراً پکار اٹھتے ہیں، چیخ اٹھتے ہیں، جنگ بندی کر دو، جنگ بندی کر دو، معاہدہ کرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں اب جنگ بندی ہو گئی، مسلمانوں نے اپنا ذہن بنا لیا کہ جنگ نہیں کرنی، تو پھر اچانک حملہ کر دیتے۔ یہ ظالم لوگ ہیں ہی ایسے، یہ کبھی وعدے کے پکے نہیں ہوتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ نہ سمجھنا کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست بن جائیں گے، ان کو دوست کبھی نہ بنانا، ان کے معاہدوں پر کبھی یقین نہ کرنا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں تو دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو ایران اس تماشے کو پہلے دیکھ چکا ہے، اور یہ بھی دیکھ چکا ہے کہ امریکہ نے بڑی کوششیں کی جب افغانستان پر حملہ کیا کہ طالبان عارضی طور پر جنگ بندی کر دیں۔ درمیان میں کئی ممالک نے ثالثی کرنے کی کوشش کی، لیکن طالبان نے اس جنگ کو نہیں روکا۔ انہوں نے کہا روکنی ہے تو مستقل روکیں، عارضی طور پر جنگ بندی پر ہم معاہدہ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ کئی بار معاہدہ ہونے کی کوشش کی گئی، معاہدہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن طالبان نے، افغانستان نے معاہدہ نہیں کیا۔ ہاں جب مستقل طور پر، مکمل طور پر جنگ کو ختم کیا گیا تو اس وقت یہ معاہدے پر آئے طالبان اور معاہدہ کیا، اور آج تک امریکہ نے دوبارہ افغانستان پر حملہ نہیں کیا۔ ایران بھی اسی طرح چاہتا ہے کہ عارضی طور پر جنگ بندی نہ ہو، اگر جنگ بندی کرنی بھی ہے مستقل طور پر جنگ کو ختم کیا جائے اور ہمارے مطالبات کو تسلیم کیا جائے اور مانا جائے۔ لیکن امریکہ اس بات کو نہیں چاہتا، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میری شکست ہے، اور اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اب اس وقت جس طرح پاکستان کوشش کر رہا ہے، اسی طرح عرب ممالک بھی کوشش کر رہے ہیں کہ چاہے عارضی طور پر صحیح، عارضی طور پر جنگ بندی ہو جائے۔ اقوام متحدہ بھی درمیان میں کوشش کر رہی ہے، لیکن ایران چاہتا ہے کہ یہ سارے ممالک، عرب ممالک، پاکستان اور اقوام متحدہ، یہ سب درمیان میں آئے اور اس بات کی ضمانت دیں کہ امریکہ مستقل طور پر جنگ کو ختم کر دے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، پھر بعد میں بالکل ہم پر حملہ نہیں کرے گا۔ اگر اس بات کی یہ سارے ضمانت دے دے تو پھر ایران تسلیم کرے گا، جنگ سے پیچھے ہٹے گا، ورنہ نہیں۔ ایران نے بڑی عجیب حکمت عملی تیار کی ہے۔ ادھر ترکی کو، پاکستان کو، عراق کو بار بار ایران کہتا ہے تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمارا ساتھ دیا، تاکہ میرے خلاف جنگ کے میدان میں امریکہ جو اترا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ترکی، یہ عراق اور پاکستان میرے خلاف جنگ نہ شروع کر۔ اسی لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے تاکہ یہ جنگ میں نہ آئے۔ اس طرح ایران نے اپنی حکمت عملی سے ان ممالک کو جنگ سے روک کے رکھا ہوا ہے۔ امریکی پائلٹ جو ایران میں پھنسا تھا، اس کی تلاش میں، بلکہ یوں کہو کہ اس کی تلاش، پائلٹ کی تلاش کی آڑ میں بڑے پیمانے پر، بڑی تعداد میں اپنی فوج بھیجی اور تیارے بھیجی کہ بحران کے اندر امریکہ 100 اور اسی طرح زیر داغ ہے، لیکن یہ آپریشن کامیاب نہیں ہوا اور سارے تیارے مارے گئے۔ جو فوج جہاں پر آئی گئی وہ فوج ایران کے اندر پھنس گئی۔ امریکہ نے کیا کیا، کیسا ظلم ڈھایا ایران پر کہ یونیورسٹی پر امریکہ نے حملے کی، میزائل حملے کیے، ہسپتال حملے کیے، شیراز شہر کے اندر پاور پلانٹ سے ان کو تباہ کیا۔ بڑے بڑے پلانٹ ایران کے تباہ کر دیا امریکہ۔ امریکہ کہتا ہے اگر ایران جنگ ہم بجلی کے جو پلانٹ ہیں ایران میں وہ بھی تباہ کر دیں گے، لیکن ایران کہتا ہے ہم تیار ہیں۔
تباہ کرنا ہے کر دو، ہم نے حکمت عملی تیار کر رکھی ہے، یہ پلانٹ تباہ بھی ہو جائے، ذرائع بھی ہیں، ان ذرائع کے ذریعہ سے ہم عوام کو بجلی مہیا کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے، ایران پورے طریقے سے امریکہ کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے، اور اس نے تیاری مکمل کر لی ہے کہ جتنی عرصہ تک بھی جنگ کرنی پڑے گی کریں گے۔ اس کا 129 ٹن سونا، 1,29,000 کلو سونا امریکہ کی ایک ریاست کے اندر پھنسا ہوا، تو فرانس نے وہیں پر امریکہ کو بیچ دیا۔ اس وقت فرانس کا یہ صادر موجود ہے۔ اس طرح فرانس نے امریکہ کو یہ سونا اس وقت بیچا کہ اس سونا کا ریٹ زیادہ نہیں تھا، فرانس اپنی دولت اپنا اس جنگ کے اندر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم فرمایا تھا 1400 سال پہلے کہ جنگ کی تیاری کر لو، اسلحہ تیار کرو، فوج تیار کرو۔ فوج تیار کی، اپنی طاقت تک مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلحہ تیار کیا، صحابہ کرام نے بھی اسلحہ تیار کیا اور جنگیں کی۔ تو کم از کم آج مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو یہ سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ اپنے آپ کو جنگ کے لیے ہر وقت تیار رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔